بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کے خلاف اپنے ہی جو ہے اراکین اسمبلی پھٹ پڑے ہیں۔ ان کے ساتھ والے حلقے میں جو کہ عبدالغنی آفریدی صاحب کا حلقہ ہے، وہ بڑے مداح تصور کیے جاتے رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب جب بنے تھے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تو اس وقت انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ یہ دو ٹویٹ میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سہیل آفریدی صاحب اور عبدالغنی آفریدی کی لڑائی اب کس نیج پہ آن پہنچی ہے۔ اور جو کہتے تھے کہ جناب فیملی کو، خاندان کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اقربا پروی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے وہ خاص طور پہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے فیملی کا کیا کام ہے، فیملی کے لوگ کیوں جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں سیاسی معاملات کے اندر، اب ایسے ہی الزام لگ رہے ہیں جناب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر۔ اور الزام کون لگا رہا ہے؟ ان کے ساتھ والے حلقے کے رکن صوبائی اسمبلی عبدالغنی آفریدی۔ اور انہیں گلہ کیا ہے؟ انہیں گلہ یہ ہے کہ جناب سہیل آفریدی صاحب آپ تو وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے بھائی بھی میرے حلقے کے وزیر اعلیٰ بن کر تمام اختیارات میرے حلقے کے سنبھال چکے ہیں، وہ تمام میٹنگز وہ لیتے ہیں، کھلی کچہریاں وہ لگاتے ہیں اور اختیارات وہ استعمال کر رہے ہیں۔ میرے علاقے میں عوامی مسائل کے لیے کھلی کچہریاں لگا کر افسران کو احکامات وہ جاری کرتے ہیں۔ گویا جو ہے وہ خاندانی جو سیاست ہے اس کا آغاز جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کر دیا ہے۔ دو ٹویٹس ہیں ان کے ایکس کے اوپر، اگر دیکھا جائے جب سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو یہ عبدالغنی آفریدی صاحب ہیں جنہوں نے، جو کہ PK-71 سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے، انہوں نے لکھا کہ ہمیں PTI کی بدولت یہ پتہ چلا کہ کوئی چاچے مامے کی بجائے، بہن بھتیجے کی بجائے اور کسی رشتہ دار کی بجائے ایک ورکر بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ یعنی گویا انہوں نے بہت تعریف کی کہ کوئی موروثی سیاست نہیں، سہیل آفریدی یہ کارکن تھے اور وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اب وہی جو ہے وہ عبدالغنی آفریدی ٹویٹ کیا کرتے ہیں اب سہیل آفریدی صاحب کے خلاف؟ وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، اور شعر میں وہ کہتے ہیں کہ شہر میں کرتا تھا جو سانپ کانٹے کا علاج، شہر میں جو کرتا تھا سانپ کانٹے کا علاج، اس کے تہ خانے سے سانپوں کے ٹھکانے نکلے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ یہ صاحب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، جو کہ سانپوں کے کاٹنے کا علاج کرتے تھے، ان کے تہ خانے کے اندر ہی سانپوں کے ٹھکانے ہیں۔ بڑی شدید قسم کی تنقید کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے۔ اور جو دوسرا ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے، پورا ایک خط لکھا ہے سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے نام، جس میں انہوں نے لکھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ آپ کے بھائی نوید صاحب کر کیا رہے ہیں۔ گویا میرے علاقے کا MP کا ٹکٹ بھی وہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے تمام سیاست کا مرکز و محور میرے حلقے کو بنا لیا ہے۔ اور میرے حلقے کے لوگوں کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ جناب کام آپ کے نوید صاحب کروائیں گے۔ کھلی کچہریوں میں 20 گریڈ کے اور 19 گریڈ کے افسران کو بلایا جاتا ہے، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے کام کروائیں گے۔ ترقیاتی کام وہ کروا رہے ہیں، ترقیاتی کاموں کے افتتاح وہ کر رہے ہیں، سرکاری افسران کی میٹنگ کی صدارت وہ کرتے ہیں۔ تو اس پہ عبدالغنی آفریدی نے سہیل آفریدی صاحب سے سوالات اٹھائے ہیں کہ جناب جو اس وقت اختیارات اگر آپ کے بھائی صاحب استعمال کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ مداخلت اور کیا ہو سکتی ہے، پھر اس سے زیادہ اقربا پروی کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے موروثیت کی سیاست کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے بھائی جو ہیں میرے ہی حلقے کے اوپر جو ہے وہ قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ میں نے پارٹی کے لیے کیا کردار ادا کیا، لیکن اب یہ صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ میرے حلقے میں تمام معاملات جو ہیں وہ آپ کے بھائی کے حوالے ہو چکے ہیں اور وہی تمام معاملات کو چلا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں یہ بڑی تنقید جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ان کا ایک اپنا جو گروپ ہے وہ حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور باقی جو ان کے مخالف گروپ کے لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے وہاں پہ، اور بعض اراکین اسمبلی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پہلے ڈیولپمنٹ کے بجٹ ہمارے منظور ہوئے تھے، موجودہ بجٹ میں اس کو کم کر دیا گیا، بلکہ سرے سے شامل ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ جو بھی علی مین گنڈا پور صاحب کا حمایتی سمجھا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ کارنر کرنے کی بھرپور تیاری جو ہے وہ منصوبہ بندی سہیل آفریدی صاحب کر چکے ہیں۔ لیکن ضلع خیبر میں یہ لڑائی اب اپنے عروج پہ پہنچی ہے، جہاں عبدالغنی آفریدی جو ہے وہ سہیل آفریدی کے خلاف کھل کر اب میدان میں آ گئے ہیں، اور کھل کر وہ اوپنلی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنے مخالفین کے خلاف جو کام شروع کر دیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے، یہ برداشت نہیں ہے۔ گویا ماضی میں گن گانے والا اور ماضی میں یہ کہنے والا کہ کوئی جو ہے وہ خاندانی وراثت نہیں ہے سیاست، اور کوئی پاکستان تحریک انصاف کے اندر موروثیت نہیں ہے، آج موروثیت کا تانا دے رہے ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب کو۔ یہ صورتحال خیبر پختونخوا میں بنی ہوئی ہے، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور ان کا مخالف گروپ جو ہے اب ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی اب میدان میں آ گیا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے
تو عمران خان صاحب کے جو احتجاج کی تحریک تھی، یا علیمہ خان صاحبہ جس کا ذکر کرتی رہتی ہیں کہ لوگ وہاں سے آئیں، حکومت کے مزے نہ لوٹیں بلکہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی آئیں، وہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر نہیں پہنچے لوگ، تو اب علیمہ خان خود جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں دوروں پر نکل کھڑی ہیں۔ آج بھی انہوں نے مختلف مقامات پر جو ورکرز جو ان کے استقبال کرنے آئے تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب اب ہمیں مزاحمت کو بڑھانا ہوگا، تبھی جا کر معاملات ہمارے بہتر ہوں گے، اور عمران خان صاحب کا علاج بھی ہوگا اور ان کی رہائی بھی ممکن ہو سکے گی۔ اگر بات کریں اس وقت عالمی سیاست کی، تو آبنائے ہرمز کے حوالے سے دو قسم کے بیانات ہیں، متضاد بیانات ہیں۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کسی بھی کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے کھلی ہے، کیونکہ امریکہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، خاص طور پہ جب جہازوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا پاسداران انقلاب کی طرف سے اور معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ اس کے بعد امریکہ نے ایک بھرپور سٹرائکس کی ہیں ایران کے اوپر، ایران کی تنصیبات کو، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کے اوپر جو کنٹرول ہے امریکہ نے یہ سنبھال لیا، اس لیے وہاں سے جو ہے بڑے محفوظ اور سیکورٹی سے جو ہے وہ لوگ وہاں سے جہاز گزر سکتے ہیں۔ گویا کمرشل آمد و رفت کی جو ہے بحالی کی نوید سنا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن دوسری طرف ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ درست ہے یا امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ درست ہے؟ کیونکہ امریکی حملوں کے نتیجے میں ایران نے جو ہے جوابی حملے پورے تقریباً کافی مڈل ایسٹ کے ممالک میں، بحرین میں، کویت میں، عمان میں، ان علاقوں میں کیے ہیں جن کے بارے میں پاسداران انقلاب کا دعویٰ یہ ہے کہ ان علاقوں میں امریکی اڈے موجود ہیں، اس لیے انہی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عمان پر یہ دوسرا حملہ کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی عمان پر حملہ کیا گیا، اور عمان کے حوالے سے خاصی جو ہے وہ ایران کے رویہ اور باقی ممالک کا رویہ بھی یہ رہا ہے کہ عمان نے ہمیشہ ثالثی کے لیے کوششیں کی۔ عمان جو ہے وہ غیر جانبدار رہا ہے، اور عمان نے ایران کے حق میں خاصا جو ہے وہ امریکی انتظامیہ کو بھی آگاہ کیا اور اس بارے میں اپروچ بھی کیا، لیکن عمان پر بھی ہونے والے اس دوسرے حملے کے بعد اب کشیدگی خاصی ان ممالک کے ساتھ بھی ایران کی بڑھ چکی ہے۔ وہ یہ بات کل سے گردش کر رہی ہے کہ ایران کے اندر سے جو لوگ مذاکرات نہیں چاہتے وہ حالات کو بگاڑ رہے ہیں، اور اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز پر جو کنٹرول ہے، اس کنٹرول کے حوالے سے شدید جو ہے وہ جھڑپوں میں یا کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے صورتحال اگر دیکھا جائے اس وقت عالمی سطح پہ۔ ایک طرف امریکہ دعوے دار ہے، دوسری طرف ایران دعوے دار ہے، اور معاملات خاصے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو اس وقت ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے قانونی مقدمات میں مہلت لینے کے لیے حکومت کے ساتھ رابطوں کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے رابطہ کریں، ان سے ملاقات کریں اور حکومت سے کہیں کہ جناب وہ جو مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے قانونی مقدمات، اس میں جو ہے ان کو جو ہے مہلت دلائی جائے، تاکہ اگر جلدی فیصلے سامنے آ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھیں گی اور معاملہ چلا جائے گا آئینی عدالت کے پاس، اور آئینی عدالت کے پاس اگر معاملہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ یہ بھی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اگر انہیں سزا بھی ہوتی ہے تو وہ جیل جانے سمیت قانونی عمل کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے علیمہ خان تیار ہیں، بجائے اس کے کہ عدالتی کارروائی مؤخر کرانے کے لیے کسی قسم کے انتظامات کیے جائیں۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ علیمہ خان سمجھتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں اگر جیل بھی چلی جاؤں تو کوئی سے ایشو نہیں ہوگا۔ گویا علیمہ خان صاحبہ کا موقف اور پارٹی کے ان رہنماؤں کا جو مذاکرات کے ذریعے یا معاملات بہتر کرنے کے ذریعے عمران خان صاحب کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے مابین اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ اس وقت چاہتے یہ ہیں کہ حکومت کے ساتھ بات چیت ہو، اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سزا برقرار اگر رکھتی ہے عمران خان صاحب کی تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، اس لیے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ان مقدمات کو مؤخر کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جو ہے وہ سزا معطل کرنے یا انہیں ضمانت دینے سے انکار کر چکی ہے، اس لیے پی ٹی آئی کو یہ لگتا یہ ہے کہ اگر معاملہ جو ہے جلدی وہاں سے نبٹ جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو پھر معاملہ چلا جائے گا آئینی عدالت میں، اور آئینی عدالت میں پھر ان کو جو ہے وہ مشکلات زیادہ ان کی بڑھ سکتی ہیں۔ یہ اختلافات پارٹی کے اندر اب خاصے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے موجودہ صورتحال میں قانونی راستے کا اختیار کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ بات چیت کا عمل شروع نہ کیا اور تو اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی، بشرا بی بی کی اور علیمہ خان صاحبہ کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ گروپ جو مذاکرات، بات چیت یا راستہ نکالنے کا حامی ہے،
ان کی بات مانی جاتی ہے یا ان لوگوں کی جو اس وقت سخت گیر موقف اپنائے ہوئے ہیں؟ اور اگر سخت گیر موقف چلتا رہتا ہے تو یقینی بات ہے تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مشکلات میں کوئی کمی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔